میدان قیامت ہوگا، ساری مخلوق جمع ہوں گی، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، وہاں پر اللہ کی حمد ہوگی اور اللہ کے ساتھ ایک ہستی اور ہوگی جس کی تعریفیں ہو رہی ہوں گی، جس کی شانیں بیان ہو رہی ہوں گی، لوگ جس کی حمد کر رہے ہوں گے۔ وہ کون ہوگی؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے وہ وقت اے حبیب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر کھڑا کرے گا جہاں سارے لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، جہاں سب آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، جہاں سب آپ کی نعتیں پڑھ رہے ہوں گے، جہاں سارے لوگ مشکل میں ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے در مصطفیٰ پہ آ کے کہیں گے، سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہیں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کیجئے، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے حبیب ہماری فریاد سنیے، اننی فی بحر ہم مغرق، میں غموں کے دریا میں ڈوبا ہوا، میں پریشانیوں اور مصائب کے سمندر کی تلاطم خیزیوں کا شکار ہوں، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مشکلوں سے نکال دیجیے، میری مشکلیں آسان کر دیجیے۔ تو قیامت کے دن ساری مخلوق رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہہ رہی ہوگی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو سب مان جائیں گے، وہاں تو ابو جہل بھی مان کے بیٹھا ہوگا، وہاں تو ابو لہب بھی مان جائے گا، وہاں تو دشمن بھی مان جائیں گے، وہاں تو کفار بھی مان جائیں گے، وہاں تو گستاخ بھی مان جائیں گے، سب مان جائیں گے، کیونکہ سارے مصیبت میں پڑے اور سب مل کے کہہ رہے ہیں، سب اپنے والد ماجد، اپنے جد امجد آدم علیہ السلام کے پاس جا کے کہہ رہے ہوں گے آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے والد ہیں، ابو البشر ہیں، ابو الانبیاء ہیں، رب نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا، ہم تو آپ کے بیٹے ہیں، ہم تو آپ کی اولاد ہیں، ہم تو آپ کی نسل ہیں۔ باپ کو بیٹے پہ شفقت ہوتی ہے، باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اے جد امجد، اے والد گرامی آج مشکل میں ہیں، آج پریشانیوں میں ہیں، اس مصیبت سے نجات دلائیے۔ اب اولاد اپنے باپ سے کہہ رہی ہوگی اور باپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، لست لها، اس کام کے لیے آج میں نہیں، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، آج اس کام کے لیے میں نہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہر ایک کے پاس جا کے بڑے قصیدے پڑھیں گے، بڑی شانیں بیان کریں گے، حضور آپ ایسے تھے، حضور آپ ایسے تھے، آپ کا یہ مرتبہ تھا، رب نے آپ سے کلام کیا، کوہ طور پہ بلایا، رب کے جلوے کی تجلی آپ نے دیکھی، آپ کی خاطر کوہ طور کو سرما بنا دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام، آگ ٹھنڈی کر دی گئی، بیٹے کے لیے جنت سے مینڈا بھیج دیا گیا، اور جن کے نام کو رب نے روشن کر دیا، اولین و آخرین میں جن کا چرچا کر دیا، ان کے پاس جا کے بھی بات کریں گے، وہ کہیں گے خلیل اللہ تو ہوں لیکن لست لہا، آج اس کام کے لیے میں نہیں۔ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور وہ فرمائیں گے کہ آج اس میدان محشر میں، آج رب کی بارگاہ میں اس پیشی کے اندر صرف ایک ہستی ہے جو بے غم ہے، جسے پریشانی نہیں، جسے کوئی ٹینشن نہیں، جو بالکل پرسکون ہے، جو رب کی رحمتوں کے اندر ہے، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ۔ اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب سارے وہاں پر آئیں گے، اب وہاں کی عرض کریں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، پھر اس کے بعد سرکار شفاعت کریں گے، وہ ایک طویل حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں گے، رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطیٰ واشفع تشفع قل تسمع، آپ بولیے آپ کی سنی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام عرض کریں گے مولا مخلوق کا حساب شروع کر دے، یا اللہ ان کا حساب شروع کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام بولیں گے تو سب کا حساب شروع ہو جائے گا، سب کا حساب شروع ہو جائے گا۔
اب لوگوں کو تھوڑا سا سکون ملے گا، کہیں بھی جائیں کم از کم اس گرمی سے، پسینے سے، شدت سے، یہ سورج کی تپش سے، یہ تپتی ہوئی زمین سے کم از کم جان تو چھوٹی۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر رب لوگوں کا حساب شروع کرے گا تو اس وقت سب پہ عیاں ہو جائے گا، سب پہ روشن ہو جائے گا کہ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق بھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ لوگوں کا پھرنا اس لیے تھا، پہلی مرتبہ ہی آ جاتے نبی پاک علیہ السلام کے بعد، آخری نبی تھے، لوگوں کو پتا تھا آخری نبی، لوگوں کو پتا تھا اللہ کے محبوب ہے، ہمیں بھی آج پتا ہے، ہمیں آج پتا ہے، پوری حدیث بھی سن لی کہ حساب شروع ہوگا نبی پاک علیہ السلام کے کہنے پر، آج پتا ہے، قیامت کو بھول جائیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کے پاس سے یوں گھماتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق بھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔